الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد بن زید نے ثابت سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ فقال متی الساعہ، وہ بندہ کہنے لگا قیامت کب ہے؟ قال وماذا اعددت لها، آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قال لا شیء، کوئی چیز نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن یہ بات ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فقال انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرے گا۔ قال انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہم خوش ہوئے کسی بھی چیز سے اتنا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہم خوش ہوئے۔ انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرے۔ قال انس کہتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ان کے اعمال جیسے عمل نہیں کیے۔ یہ حدیث امام بخاری کی ثلاثیات میں سے ہے، یعنی کہ 4 واسطے ہیں۔ امام بخاری کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں۔ سوال یہ ہوا اللہ کے نبی سے کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے تیار کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یہاں پر محبت کرنے سے مراد کیا ہے؟ محبت کرنے سے مراد جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بنانا، نمونہ بنانا، اور پھر اس کی نقالی کرنا اور اس کی پیروی کرنا، یہ مراد ہے۔ خالی زبانی کلامی محبت تو سارے کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں؟ کوئی ہے ایسا مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو کیا اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا جنت میں؟ نہیں۔ یہاں پر زبانی محبت نہیں، یہاں پر محبت سے مراد جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے آئیڈیل شخصیت وہ ہے، میرے لیے نمونہ وہ ہے، آپ اس جیسا لباس پہنتے ہیں، اس جیسی ٹوپی پہنتے ہیں، اس کی نقالی کرتے ہیں، اس کے سٹائل آپ اپناتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے، یہ مراد ہے۔ اور وہ شاعر کی بات کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے حبیب سے تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ قانون یہ ہے محبت کا، ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہاں پر محبت سے مراد زبانی محبت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، شوق رکھتا ہو، آپ کی سیرت سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی باتوں سے دل و جان سے محبت رکھتا ہو، یہ بندہ مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا بندہ جس کے ساتھ ہو، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ہم اس بات پہ خوش ہوئے۔ یہ بھی سچی محبت کی علامت تھی۔ کیوں؟ ہم سمجھتے تھے دنیا میں تو آپ کا ساتھ مل گیا، لیکن آخرت میں تو آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا، ہمیں آپ کا ساتھ کہاں ملا کرے گا، ہم آپ سے کیسے ملا کریں گے؟ لیکن جب یہ حدیث سنی تو ہم اس سے بڑا ہی خوش ہوئے۔ یہ بھی سچی محبت کی علامت۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن میں ان کے ساتھ ہوں۔ واللہ میں یہ کلمات کہتا ہوں لیکن زبان میرے عمل کا ساتھ نہیں دیتی۔ میں بھی جس طرح انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا بدن ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے۔ زبان یہ بات کہہ رہی ہے لیکن بدن
اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو یہ حقیقی بات یہ ہے کہ جب تک ایسی محبت نہیں ہوتی جیسی کسی کے ساتھ آئیڈیل بنا کر کی جاتی ہے، اس وقت تک اس حدیث کا مصداق نہیں ہو سکتے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پہلوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جنت میں جانے والی، اور بعد والوں میں سے قلیل ہوں گے۔ وہ قلیل وہی ہیں کہ جن کی سچی محبت ہوگی۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ صحابہ کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمر رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حدیث نمبر 3688۔